بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ مریم نواز نے آج پھر کہا اگر ہمیں 5 سال مل گئے تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر وہی بدل سکتا ہے جس نے تقدیر بنائی ہے. جیسے میں اس معاملے میں عرض کرتا ہوں، جب کہا جاتا ہے فلاں آدمی جو ہے، عدالت سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا کہ فلاں فلاں جو ہیں وہ صادق و امین ہیں، کوئی بالکل ایسی اس قدر حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے. یہ کیا لوگ ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اس کی تصحیح کرنی چاہیے. او بھائی، تقدیر جس نے بنائی ہے صرف وہی بدل سکتا ہے، اور صادق و امین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. کبھی تاریخ انسانی میں کسی شخص کو کبھی صادق و امین نہیں کہا گیا، اور عالی جناب کو رسالت سے پہلے کہا گیا. اب ایک جہالت کا ارتکاب کر دیا گیا ہے تو اسے عزب کر دیا جائے. کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اور رہی تقدیر بدلنے کی بات، تو 3 بار وزیر اعظم رہے ان کے والد گرامی محترمہ مریم نواز کے، اور وزیر اعلیٰ رہے، اور 3 یا 4 بار شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے. تو کیا تقدیر بدلی؟ مجھے یاد ہے 1985 میں جب پہلی بار الیکشن لڑا نواز شریف نے، تو ایک پوسٹر چھپوایا کہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ پورے پیسے خرچ کریں تو آپ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، کافی روپیہ خرچ کریں. انہوں نے کہا ہاں کافی روپیہ میں خرچ کروں گا، فکر نہ کریں. اور کیا انہوں نے؟ اپنے نہیں کیا، اسامہ بن لادن کا کیا. جن لوگوں کو ٹکٹیں دیں ان سے پیسے لیے، صنعت کاروں سے پیسے لیے، تاجروں سے پیسے لیے، کاروباری اداروں سے پیسے لیے. اپنے پیسے نہیں خرچ کرتے. اسامہ بن لادن سے کوئی آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو کوئی 3-4 ارب روپیہ ہوگا. مدینہ کے گرین ہوٹل میں، جس کے ستون چوکور تھے، وہاں جو تیسرا آدمی تھا اس نے مجھے بتایا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، خالد خواجہ، انہوں نے ملاقات کرائی تھی. ISI کے سابق افسر تھے، اس وقت ISI میں نہیں تھے جب ملاقات انہوں نے کرائی. اور البتہ وہ کھیل میں تھے، بعد میں طالبان کے ہاتھوں وہ جہاں بحق ہو گئے. تو کب تک لوگوں کو یہ چکمہ آپ دیتے رہیں گے؟ اور اتنی بری حالت ہے، اتنا شدید دباؤ ہے. آپ کو پتہ ہے 15 جنوری کو برٹش پارلیمنٹ میں اور 22 جنوری کو امریکی کانگریس میں سماعت ہونے والی ہے، اور مشاہد حسین صاحب نے کہا ہے کہ میں جہاں تک وہ جانتے ہیں یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کی کسی جماعت کی درخواست پر اس طرح کی سماعت ہونے والی ہے. اگر اس میں سخت ریمارکس آ گئے یا سفارشات آ گئیں تو ان کا کیا ہوگا؟ ویسے ہی مطلب اس قدر نامقبول ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور پہلے بھی جب بھی نکلے نامقبول ہی ہو کر نکلے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب جنرل مشرف نے نکالا ان کو تو 70% لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی، صرف 20% ان کے حامی تھے، 20%. اب 20% بھی نہیں ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے آج خطاب فرمایا قومی اسمبلی میں اور کہا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. کیوں کہتے ہیں مذاکرات؟ وہ تارڑ بھی بڑے غصے میں تھے، کہا انہیں کوئی شرم آنی چاہیے. شرم آپ کو آنی چاہیے، جیتے آپ ہیں نہیں، ڈکیتی آپ نے کی ہے، کرپشن آپ کے لیڈر کرتے ہیں، تو شرم کس کو آنی چاہیے؟ خواجہ آصف صاحب ایک گھریلو خاتون سے ہار گئے. اگر کوئی رتی برابر اخلاق کی جرت ہوتی نواز شریف میں، شہباز شریف میں، تو یہ 8 فروری کی رات کو نہیں تو 9 فروری کو کہتے کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے، لوگوں نے ہمیں مسترد کر دیا ہے. اور اگر یہ کر گزرتے تو ان کی ایک اخلاقی حیثیت ہوتی، یہ متبادل پارٹی ہوتے. اب یہ متبادل پارٹی نہیں ہے، اب کوئی اور پارٹی ایمرج ہوگی. اپوزیشن تو بہرحال ہونی چاہیے، ہمیشہ ہوتی ہے اور ہمیشہ ہونی چاہیے. عمران خان نہ فرشتہ ہیں نہ ان کے ساتھی فرشتے ہیں. یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں. کچھ کام اچھے بھی کیے، اور باقی جو ہے جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں، اور بھی باقی لیڈر بھی ان کے جو ہیں ان کا کیا حال ہے. اپوزیشن تو ہوگی مگر یہ نہیں ہوں گے، حرم سرا میں نہ ہوں گے حرم سرا والے، مگر غریب رہیں گے غریب خانے میں. ان کا انجام بہت برا نظر آتا ہے. تیسری جناب نشست کے لیے اسپیکر نے اطلاع دے دی ہے دونوں پارٹیوں کو، فریقین کو،
اب ہمارے اخبار نویس کہتے ہیں تینوں فریقین کو، چاروں فریقین کو، فریقین کا مطلب ہوتا ہے دو فریق، بہرحال دونوں فریقوں کو اطلاع دے دی ہے 1 بجے 15 جنوری کو اجلاس ہوگا، مگر میرا نہیں خیال اس اجلاس میں سے کچھ نکلے۔ عمران خان کہہ چکے ہیں اپنے بنیادی مطالبات سے آپ دستبردار نہیں ہوں گے، اپنی پارٹی کو انہوں نے صاف کہا، وہ کیا 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ عدالتی تحقیقات۔ اب عدالتی تحقیقات اگر تو اس طرح کی تحقیقات ہوتی ہے جو پہلے سے طے شدہ ہو کہ الیکشن کو جائز قرار دیا جو ایسے اس کو کون جائز قرار دے سکتا ہے؟ ایک ناپاک جانور کا گوشت جس طرح جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اس طرح اس الیکشن کو تو جائز کوئی دنیا کی طاقت قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن فرض کیجئے کوئی ایسا بندوبست کرتے ہیں، اول تو جج بہرحال جج ہیں، کہاں تک جائیں گے؟ کہاں تک جائیں گے؟ عدالتی نظام تو برباد ہو چکا ہے پہلے ہی، کوئی اس سے کسی کو انصاف کی توقع نہیں ہے، پہلے ہی نہیں تھی، ابھی 26ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہے۔ سینئر موسٹ جج کو جو چیف جسٹس بنایا اس کے بعد کیا آئینی بینچ کے بعد کیا توقع ہے؟ وہ آئینی بینچ پہ بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال وہ فرماتی ہیں، وہ کچھ نے کہا تھا منموہن سنگھ نے کہ نواز شریف باتیں تو ٹھیک کرتا ہے، نواز شریف باتیں تو ٹھیک کرتا ہے مگر کرپشن سے باز نہیں آتا۔ یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں نا، منموہن سنگھ نے کہا میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ نواز کیا سیکھا تھا بھائی؟ جو اکانومی تھی اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا، تو ساری دنیا میں ہے، وہ ان کی اس کے لیے کہہ دیا ہوگا، خوش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، میں تو اس طرح کی چیزیں کوٹ نہیں کرتا، جو کچھ ان سے منسوب ہے ان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا۔ وہ ایک وزیر اعلیٰ تھے، میرے ذاتی دوست میرے پڑوسی رہے تھے، تو ایک بار ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کوئی مشورہ دیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ڈاکٹر شعیب سیٹل کو آئی جی لگا دیں، پہلے دن 30-35% کرائم ریٹ گر جائے گا۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے جہاں ڈاکٹر سیٹل صاحب کے اور بھی کئی پولیس افسر ہیں، تو پہلے دن گر جائے گا۔ انہوں نے مجھے جواب دیا آپ مجھ سے یہ کیوں نہیں کہتے میں وزارت اعلیٰ چھوڑ دوں؟ جب ڈاکٹر شعیب سیٹل صاحب آئی جی ہوں گے تو میری کون سنے گا؟ مطلب یہ کہ ہم نے لا قانونیت کے ذریعے حکمرانی کرنی ہے، قانون کے ذریعے حکمرانی کرنی۔ اب سامنے کی بات یہ اللہ کے بندو، جب قانون کوئی نہیں، عدالتی نظام کوئی نہیں، پولیس جو ہے وہ اتنی کرپٹ ہو چکی، ایک عالمی ادارے کی رپورٹ چھپی ہے کہ پولیس پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے فضل سے عدالتیں ہیں اور محکمہ تعلیم ہے اس کے بعد۔ تو جب عدالتی نظام ہی موجود نہیں ہے، کہیں کسی کو انصاف مل ہی نہیں سکتا، تو کیا ملک میں استحکام ہوگا اور کیا ترقی ہوگی؟ کیا بچگانہ باتیں کرتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ جناب، اب تازہ یہ خبر سن لیجئے، یہ میری نہیں ہے، روزنامہ جنگ کی خبر ہے کہ ایف بی آر نے 6 ارب روپے سے 1000 سے زیادہ گاڑیاں 1010 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس کے کم از کم بھی میرے خیال 80% ملازم بھی اگر نکال دیے جائیں تو یہ محکمہ چل سکتا ہے۔ ان کو کس خوشی میں گاڑیاں دے رہے ہیں؟ اس میں کوئی آدمی نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، تو میں نے ایک سابق سربراہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کرپٹ نہیں، جن کے 1 تاریخ کو جن کے درازوں میں لفافے رکھ دیتے ہیں۔ شاید و نادر کوئی لوگ ہوں گے ہی، وفاقی ٹیکس محتسب کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شہرت بہت اچھی ہے۔ اب ان کو جناب، اور خود وزیر خزانہ نے کہا کہ 2000 ارب روپے زیادہ وصول ہونے چاہیے تھے، الٹا کم وصول ہوئے ہیں۔ تو 2000 ارب روپے کم کیوں وصول ہوئے؟ اس لیے ایک تو یہ ہے نا کہ کاروباری مندہ ہے، اس لیے کہ وہ رشوت وصول کرتے ہیں، وہ رشوت وصول کریں، یہ ٹیکس وصول کریں۔ 3 دفعہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن ان باتوں کو دہراتے رہنا چاہیے۔ 3 بار شبر زیدی صاحب سے کہا عمران خان نے کہ اس کو توڑ دیں اس ایف بی آر کو، اور تمام ماہرین جو ہیں، بعد سابق سربراہ یہ کہتے ہیں اس کو توڑے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ مجرموں کا ایک ٹولہ ہے، یعنی ایکسیپشن کے سوا ہوں گے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اللہ کے بندے ہوتے ہی ہیں۔ ان کو گھر بھیجیں، ان کو گاڑیاں خرید کے کس خوشی میں دے رہے ہیں؟ پالیسی یہ ہے سرکاری افسروں کو، معاشرے کے بارسوخ افراد کو، وہ لوگ جو کچھ ووٹ لے سکتے ہیں، وہ لوگ جو کچھ دھاندلی میں مدد کر سکتے ہیں، یعنی پولیس، یعنی ایف آئی اے، یعنی بعض جج، ان کو آسودہ رکھا جائے۔
سرکاری افسروں کو گاڑیاں لے کے دی جائیں، مکان بنا کے دیے جائیں، ججوں پہ عنایات کیے جائیں، تو اس میں خاک معاشی ترقی ہوگی۔ ان کی بڑی بات پرس ہوئی ہے پچھلے دنوں ایک اجلاس میں، جہاں فوجی افسر بھی موجود ہے FBR والوں کے، لیکن بات پرس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی عادتیں بھی بدلتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کوہ عہد اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، عادت نہیں بدل سکتی۔ مشاہد حسین سید صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جان ایف کینیڈی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پہلے آدمی ہیں جو ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور وہ ان سے پوچھ کے نہیں فیصلے کرتے، اپنی پسند سے فیصلے کرتے، فائلیں نہیں پڑھتے، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے، اور ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ تو ظاہر ہی ہے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی کہا کہ قیادت ساری دنیا میں جو ہے اس کا معیار گر چکا ہے، یورپ میں بھی قیادت بدلے گی، لوگ بہت سخت جان میں ہیں، ساری دنیا بدل رہی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ تاریخ اپنا ورق الٹنے والی ہے، ساری دنیا بدل رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں کیسا انقلاب آیا، اور سری لنکا میں کیا ہوا، راجہ پاک سے کس بری طرح ہارے، اور جو نیا آدمی آیا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کمیونسٹوں کے ساتھ مل کر انقلاب لانے کی کوشش کی، بائیں بازو کا، اور وہ اس نے کہا بھارتی رسوخ کم کریں گے۔ مالدیپ میں کیا ہوا؟ مالدیپ میں اس نعرے پہ الیکشن لڑے گئے کہ بھارت کا اثر و رسوخ ختم کریں گے۔ بھارت کے ارد گرد جتنے ملک ہیں، اب صرف یہ افغان طالبان نے ان سے رابطہ کیا ہے، اور اس کی وجوہات ظاہر ہیں۔ سکم ہے، بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، مالدیپ ہے، سری لنکا، سب کے سب نالا ہیں، اور یہ جو تاریخی مواقع پیدا ہوئے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہمارے شتر مرغ جو ہیں وہ ریت میں سر چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عبد القادر یونیورسٹی کا کیس جو ان کا اصرار ہے حکومت کا، ٹی وی والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کرپشن کیس کہیں، 190 پاؤنڈ کرپشن کیس، کرپشن اس میں کہاں سے آ گئی؟ وہ آج پھر اس کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، اور نئی تاریخ 17 جنوری کو، علیمہ خان 17 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ جج ناصر جاوید رانا صاحب نے کہا کہ عمران خان کو 2 بار عدالت میں طلب کیا گیا اور وہ نہیں آئے، ہم ان کا انتظار کرتے رہے، خان صاحب نہیں آئے، ان کے اہل خاندان نہیں آئے، ان کے وکلاء نہیں آئے۔ اب قصہ کیا ہے؟ 11 بجے بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ فیصلہ سنانا تھا، ہمیں یہ اطلاع دی کہ 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، اور جج صاحب آ گئے ان کے مطابق 8:30 بجے، اور 11 بجنے سے پہلے چلے گئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اندازے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ خواجہ آصف کی تقریر یاد کریں گے، مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، بند ہونے چاہیے، انہی سے مذاکرات کر لیں جن سے وہ کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے انہی سے مذاکرات ہوں گے۔ آپ تو انہوں نے، وہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا شو بوائے آف کانگریس ابوالکلام آزاد کو، تو آپ کو تو انہوں نے دکھانے کے لیے آگے کہ آپ کو کیا اختیار ہے۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ نہیں بنا سکتے، وزیر اعظم کو یہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس میں کوئی ان کا دخل ہے؟ ان سے پوچھ کے پلاننگ کی گئی تھی، ان سے پوچھ کے رینجرز بھیجے گئے تھے، ان سے پوچھ کے دوسرے لوگ بھیجے گئے تھے، ان کا کیا اختیار ہے؟ وہ انہوں نے بھی کہا، علیمہ خان نے بھی کہا کہ عمران خان بالکل خوش نہیں ہے اس پہ ملتوی کرنے پہ، وہ کہتے ہیں فیصلہ کرو، جو فیصلہ کرنا کرو، بلکہ انہوں نے چیلنج کیا کہ 17 جنوری کو ہی سنا دیں فیصلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ سنائیں، جس طرح پہلے سزائیں دیں اسی طرح سزائیں دیں، اور ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو قصہ پاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیے جتنے گواہ پیش ہوئے ہیں عبد القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں، جتنے گواہ پیش ہوئے، کسی ایک نے نہیں کہا کرپشن ہوئی ہے، ایک نے نہیں کہا۔ تو کیا فیصلہ ہوگا؟ جو بھی فیصلہ ہو، وہ ویسے تو ایک سرکاری اخبار میں اس نے کہا اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے نفرت کرتی ہے، یعنی انصاف ہو سکتا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا فیصل بابڑہ صاحب، تو خیر اب وہ ان کا ذکر تو مطلب کیا ان کا ذکر کیا جائے، عالی جناب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لازماً سزا ہوگی۔ آپ کو کیسے پتہ ہے لازماً سزا ہوگی؟ اور ایک صاحب نے فرمایا عمران خان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ عمران خان کی آنے والی نسلیں کیا یاد رکھیں گی؟ یہ تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالے جائیں گے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے۔
جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ عمران خان کی کیا آنے والا؟ عمران خان کا تو اپنا نام تاریخ میں لکھوا چکا، صرف شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی سے نہیں، صرف 10,000 شیلٹر ہوم بنا کر نہیں، جو حکومتیں بھی نہیں بنا سکیں آزاد کشمیر میں اور پختونخوا کے کچھ علاقوں میں جو زلزلہ آیا تھا، اور وہ تو پھانسی کا پھندا چومنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے آدمی کا آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اس کی کیا آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی؟ وہ تو تاریخ میں امر ہونے کے لیے تیار ہے۔ ان کو یا ان کا کہیں شاید ذکر ہوگا تو فٹ نوٹ میں ہوگا کہ 2 بڑے نہایت کرپٹ قسم کے حکمران آئے تھے، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، اور یہ نواز شریف اور شہباز شریف، اور منی لانڈرنگ ساری دنیا میں سینکڑوں مضامین ان کے خلاف چھپے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں۔ انٹرنیشنل میڈیا کو ان سے کیا باہر ہے؟ اور کتنی بے شمار فلمیں بنی ہیں، ان کے کرپٹ ہونے میں کسی کو شبہ ہے؟ لیکن جب شرم نہ ہو رتی برابر بھی تو پر وکالت کی جا سکتی ہے کسی کی بھی۔ مقدمہ تو قائم ہونا چاہیے تھا، دیکھیے اس پہ پیپلز پارٹی کے لیڈروں پہ، زرداری صاحب پہ ہونا چاہیے تھا مقدمہ۔ وہ پیسے جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے نا، اس میں قاضی عیسیٰ صاحب کا بھی ایک رول ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، ذرا تفصیل چاہتا ہے۔ وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عجیب فیصلہ کیا کہ پیسے جمع کر، بس زمین ان سے واپس لیتے ہیں نا، پورا شہر بسا دیا ہے، کوئی گجرانوالا کے برابر شہر ہے جب وہ پورا بس جائے گا، تو وہ زرداری صاحب کی مرضی کے خلاف کیسے ہوا؟ سندھ حکومت کے بغیر کیسے ہوا؟ تو مقدمہ تو چلنا چاہیے تھا سندھ حکومت پہ اور آصف علی زرداری صاحب پہ اور ان افسروں جنہوں نے زمین منتقل کی، ان پہ تو مقدمہ نہیں چلا۔ مقدمہ چلا عمران خان نے۔ ایک ایک آدمی نے کہا، ان کا جو چیف فائنینشیل آفیسر ہے اس سمیت، کہ کوئی کرپشن نہیں کی، کسی طرح کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا نہیں۔ پہلے نیب والوں نے کہا ذاتی فائدہ اٹھایا، پھر کہا کہ نہیں فائدہ تو نہیں اٹھایا، لیکن اختیارات سے تجاوز کیا۔ اختیارات سے کیا تجاوز کیا؟ یعنی اختیارات سے کیا تجاوز کیا یہ بھی تو پتہ چلے نا۔ پھر یہ ہے کہ جو آئین میں تبدیلی، قانون میں تبدیلی کی خود اس حکومت نے، وہ یہ ہے کہ کابینہ کی منظوری سے جو فیصلہ ہوگا اسے استثناء حاصل ہے، تو یہ فیصلہ تو کابینہ کی منظوری سے ہوا جیسے بھی ہوا، اور پیسے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے وہاں سے ٹرانسفر ہو گئے حکومت کے اکاؤنٹ میں، اور اس پہ سود بھی ملا، پیسے بھی بڑھ گئے۔ وہ ویسے 171 پاؤنڈ تھے، 190 ملین پاؤنڈ نہیں تھے، 171 ملین پاؤنڈ تھے۔ اور ذمہ دار اگر کوئی ہیں تو وہ ملک ریاض ہیں، اور نون لیگ کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا، نون لیگ کے دور میں پیسے آئے عمران خان کے دور میں، اور نون لیگ کے دور میں آئے تو وہ کیا کرتے؟ یعنی ہزاروں آدمی جو ہیں وہ ملک ریاض کے، میڈیا میں ایک لفظ نہیں چھپتا ان کے خلاف کبھی بھی، سارے بارسوخ لوگ، ہزاروں بارسوخ، وہ ان کے قریبی حلقے کہتے ہیں ملک ریاض اس کی تردید کر دے، میں حلف دوں گا اس پہ، جہاں کہیں میں اس پہ حلف دوں گا، ملک ریاض اس کی تردید کریں۔ وہ کہتے ہیں، ان کے قریبی حلقے کہتے ہیں 40 ارب روپے انہوں نے دیے ہیں شریف خاندان کو، اور زرداری صاحب تو ان کو کاروباری حصے دار ہیں، اور چودھری پرویز الہی نے خود مجھ سے کہا کہ ہم ملک ریاض کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی شاید ہی بچا ہو، کوئی اللہ کا بندہ، کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ تو مقدمہ تو ان پہ چلنا چاہیے تھا جن کی مدد سے زمین ہتھیائی۔ ایک بزرگ تھے، میں نام نہیں اس وقت لینا چاہتا، ان کے پاس گئے ملک ریاض صاحب، ایک بہت ہی یعنی ایسے اللہ کے درویش بندے ہیں، ان کے پاس گئے، روئے پیٹے کہ وہاں جناب لال ہوتے تھے اس وقت رینجرز کے چیف، کہ ان سے کہیں مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا، ان کے سامنے ہی فون کیا، ملک صاحب ان سے انصاف کریں۔ انہوں نے کہا جی انصاف کروں گا۔ انہوں نے تو انصاف کیا، مگر وہ تو آ گئے وہاں سے، پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ تو ہسٹری ہے، سب جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جناب فوجی عدالتوں کے جواز کا مسئلہ جو ہے وہ پھر زیر بحث آیا۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی تمام کا پورا اطلاق جو ہے وہ فوجی مجرموں پہ ہوگا، یعنی فوج میں اگر کوئی شخص جرم کا ارتکاب کرے اس پہ ہوگا، شہریوں پہ کیسے ہو سکتا؟ 7 رکنی بینچ آپ کو پتہ ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں وہ کر رہا ہے سماعت اس کی۔ تو خواجہ حارث صاحب نے جو اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں، ملے جو حشر میں لے لوں زبان ناسے کی،
عجیب چیز ہے یہ طول مدعا کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کا ٹرائل آرمی ایکٹ کی دفعہ 31 کے تحت 31D کے تحت ہو سکتا ہے۔ جیسے مندوخیل نے کہا 31D تو فوجیوں کو فرائض کی انجام دہی پر روکنے سے جو آدمی اکسائے، جو لوگ اکسائیں، ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا فوجی عدالتوں کو آئین نے تسلیم کیا ہے۔ جیسے جمال مندوخیل نے کہا نماز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر اس وقت جب کوئی نشے میں ہو۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ اسے اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جیسے مندوخیل نے یہ بھی پوچھا کیا عام شہریوں کا ٹرائل بھی کورٹ مارشل کہلاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، کورٹ مارشل کہلاتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اگر کوئی آرمی آفیسر آئین کو معطل کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ میں آئین معطل کرنے کی سزا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 6 ہر قانون پہ فوقیت رکھتا ہے۔ آرمی ایکٹ میں حلف کی خلاف ورزی کی سزا موجود ہے، مطلب ان پہ تو کبھی نہیں، ان کے خلاف تو کبھی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا جسٹس مندوخیل صاحب نے شروع دن سے یہ بات میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے کہ عام آدمی آرمی ڈسپلن میں کیسے آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو جسٹس مسرت ہلالی نے کہا جب آرمی ایکٹ کے تحت آتے ہیں، یعنی کوئی بھی آتا ہے، تو کیا سارے بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا اس میں انٹرنیشنل پریکٹس کیا ہے؟ کیا دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ اس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ اس کی مثالیں موجود ہیں، آگے چل کر بات کروں گا۔ یہ ان کا تکیہ کلام ہے جی، جو بات پوچھی جاتی ہے کہتے ہیں آگے چل کر بات کروں گا۔ ان سے کہا بھی گیا کہ آپ کیس کی تیاری کر نہیں آئے، اور یہ بھی کہا کہ جیسے مندوخیل نے کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، ان پر حملے کرنے والوں کو فوجی ٹرائل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا خواجہ حارث نے کہ ابھی ہم اس پہلو پہ بات نہیں کر رہے۔ جیسے نعیم اختر افغان صاحب نے یہ بات کہی، خواجہ صاحب لگتا ہے آپ تیاری کر کے نہیں آئے، آپ کی تیاری مکمل نہیں ساری۔ 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی بعض دفعات کو کالعدم قرار دیا تھا، اگر ان دفعات کو اب بھی کالعدم رکھا جائے تو عام شہریوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جیسے جمال مندوخیل نے کہا پارلیمنٹ کو بلا شبہ قانون سازی کا اختیار ہے، لیکن اگر کل وہ یہ قانون بنا دے کہ کسی کو ترچھی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کے لیے اسے عدالت تشکیل دینی ہوگی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کورٹ رپورٹرز کا تاثر یہ ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل ہی سب سے زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن کچھ دوسرے لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی عدالت کے جو ریمارکس ہیں اگر ان کو ملحوظ رکھا جائے، ان کی روشنی میں فیصلہ ہونا ہے، وہ فیصلہ حکومت کے حق میں ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ خان روسٹرم پر آئے، یہ تو آپ کو بتا چکا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی تمام مجرموں کو یکساں حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلایا گیا، انہوں نے کہا 10 دن میں 2 دفعہ ملاقات کرائی گئی ہے اور کھانا گھر سے آ رہا ہے۔ تو حفیظ اللہ خان نے کہا کہ بھائی سوائے خاندان کے لوگوں کے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دے رہے، کوٹھڑیوں سے باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ اس پہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ خود تسلیم کر رہے ہیں، گھر والوں کو ملنے دیا جا رہا ہے اور کھانا گھر سے آ رہا ہے، اور کیا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک رپورٹ آئی ہے جناب کہ پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جس کا آغاز عمران خان نے کیا تھا، ستمبر 2020 سے دسمبر 2024 تک 9.34 ارب ڈالر جمع ہوئے۔ حکومت ان کا 63% یعنی $5.91 اس میں سے خرچ کر چکی ہے۔ ایک ڈاکومنٹری بھی بھیجی گئی ہے، وہ مجھے یاد نہیں رہا آپ کو بتانا اخبار نویسوں کو، یہ عبدالقادر یونیورسٹی کیس میں، اور یہ پتہ نہیں چلا کس نے بھیجی ہے۔ مقصد اس کا عمران خان کے کردار کشی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کے دوسرے کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اب یہ بھی کیا کیس ہیں جی، 180 غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا تھا، 280 ہیں، 180 کیسز ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کیسے کیسز ہیں۔ تو یہی زیادہ خبریں تو یہی ہیں۔ وہ ان کو بلا لیا،
ایک تو فرد جرم عائد کر دی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد پہ، محمود رشید پہ اور اعجاز چودھری پہ 17 مہینے کے بعد فرد جرم، اور دوسرا یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین جناب یوسف رضا گیلانی نے بڑی کرم فرمائی کی ہے، 17 مہینے کے بعد جسٹس اعجاز چودھری کو اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اب جب وہ اس پہ عمل ہوگا تو پھر دیکھیں گے۔ بات تو انہوں نے ٹھیک کی، وہی منموہن سنگھ والی بات کہ نواز شریف باتیں تو ٹھیک کرتا ہے مگر کرپشن سے باز نہیں آتا۔ اب پتہ نہیں اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔